रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इसका करेंगे हम टॉपिक 7.1, और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी फॉर द ईच टॉपिक। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स। एवरीथिंग द सराउंड अस इज़ डिफाइंड एज द एनवायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ भी मौजूद है, वो दरख्त हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, या आपकी सड़कें हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई बागात हैं, ये सब क्या है? आपके माहौल का हिस्सा है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। वी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट आवरसेल्व्स टू कंडीशंस प्रेजेंट। हम हर वक्त इसी माहौल के साथ ताल्लुक़ में रहते हैं, हम इसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं हर शक्ल में। जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, मरी में रहने वाले लोग ज़्यादा गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए ज़्यादा गर्म कपड़े बनाते हैं, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द ईयर ठंडक रहती है, वहाँ पर ठंड होती है और उनको मोटे कपड़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन वो कपड़े अगर वो पंजाब में रहते हों तो वो कभी भी ना पहने। तो यही बात है कि हम इंटरेक्शन करना जानते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हम उसके एटमॉस्फेयर पर, उसके क्लाइमेट पर, उसके वेदरिंग पर, उसके हर तरह की चीज़ पर हमें पता होता है कि ये ह्यूमिड एरिया है या कैसा है, ठीक है। और हम कैसे इलाकों में, सहरा में रहने वालों का रहने का तरीका अलग है, समंदर के पास रहने वालों का रहने का तरीका अलग है, और पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में रहने वाले अलग तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और उन वहाँ रहना सीख लेते हैं। थिंक अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इन योर डेली लाइफ। अब ये तो हो गई पूरे सीजन्स की बात ना, कि थ्रू आउट ईयर हम जो क्लाइमेट हम देखते हैं उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। लेकिन डेली अगर हमें एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ अपने आप को अडेप्शन करनी है और उस जैसा रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन जियोग्राफी ओवर फोकस इज़ ऑन द फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं, जियो मीन्स ग्राउंड या अर्थ, ठीक है। तो हम अर्थ पर मौजूद क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ फिज़िकल एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, आर्टिक, और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सब आ जाती हैं फ़िज़िकल में। और अगर अर्थ की और चीज़ों की बात की जाए तो उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। और ह्यूमन किस तरह रहते हैं? अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, या समंदर के पास रहते हैं, या सहरा में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें जियोग्राफी कवर करती है। हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट देयर फिजिकल सराउंडिंग। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग फॉरेस्ट के लिए अच्छा साबित होते हैं या बुरे साबित होते हैं। वो फॉरेस्ट से फ़ायदा उठाते हैं और फॉरेस्ट को फ़ायदा देते हैं, या फॉरेस्ट को नुकसान देते हैं और ख़ुद फ़ायदा उठाते हैं। तो किस तरह एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अदर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स दैट वी कंस्टेंटली इंटरेक्ट विद आर कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट्स। इसके अलावा दो टाइप्स और भी हैं एनवायरनमेंट की। दो टाइप्स तो हो गई, एक फिज़िकल और एक ह्यूमन। इसके अलावा जो दो टाइप्स हैं वो हैं जिसके साथ हम मुसलसल कांटेक्ट में रहते हैं, वो कल्चरल है और सोशल एनवायरनमेंट है। विद इन फिजिकल एनवायरनमेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स। अब पहले हम इन दो की बात कर लेते हैं, कल्चरल और सोशल को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो विद इन फिजिकल एनवायरनमेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स। पहले हम जस्ट इसको जो है ना, इसकी डिटेल जानने लगे। फिजिकल एनवायरनमेंट्स में हमारी अर्थ है, ठीक है ना, हमारी अर्थ का इकोसिस्टम है। सेकंड आ जाता है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, ठीक है, जो आपको यहाँ ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, सही है। फिर आ जाता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये हमारे समंदर हैं और इन ग्रीनरीज के अंदर हमारा इकोसिस्टम है विच इज़ कनेक्टेड टू फ्रेश वाटर। फिर हमारे पास आता है मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम क्या है? समंदर में रहने वाली जितनी भी आबी हयात है, या वो कोरल्स हैं, या वो फिशेज़ हैं, या और स्पीसीज़ हैं, ये सब हमारी इन्वायरमेंट को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये सब चीज़ें, ये चारों के चारों आपको नाम याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फीचर एनवायरनमेंट, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, तो आपने इनके नाम बताने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Other ecosystem that exist include the grassland, desert, tundra, which of these areas be found in Pakistan. अब इसके अलावा जो इकोसिस्टम्स हैं ना, उसमें ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि हरियाली की जगह होती है, बहुत बहुत ग्रीन बड़े मैदान होते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी होते हैं, प्लेट्यूज़ के ऊपर, और वैसे भी चरागाहें होती हैं जहाँ पर जो है ना जानवर आराम से अपना चारा खाते हैं, घूमते फिरते हैं। इसके अलावा सहरा हैं, इसके अलावा टुंड्राज हैं। टुंड्राज वो इलाके होते हैं जहाँ पर कोई दरख्त नहीं होता,
وہ بیرن لینڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ آرٹک کا ایریا جہاں صرف برف ہوتی ہے سارا سال, ٹھیک ہے نا, تو ہم آرٹک کے ایریا کو ٹنڈرا بولیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے, ان کو آپ کو ٹنڈرا کا کوشچن بھی پوچھا جائے گا, تو اگر آپ کو اس کا میننگ پتہ ہوگا تو آپ اس کا آنسر کر لیں گے. تو ٹنڈرا از a barren land with no trees, ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی گرینری نہیں ہوتی, کوئی ٹریز نہیں ہوتے اور بہت لیس لائف ہوتی ہے. لائک اگر وہاں جانور ہیں تو بہت کم آئیں گے, جیسے پولر بیئرز ہیں یا سیلز وغیرہ ہیں یا پینگوئنز ہیں, بس گنتی کے جانور ہیں کہ آپ فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہو. وچ آف دیز کین بی فاؤنڈ ان پاکستان, ان میں سے کون سے پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ تو ہمارے پاکستان میں گراس لینڈ اور ڈیزرٹس دونوں پائے جاتے ہیں, ٹنڈرا نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اگر ہم دیکھیں ٹنڈراس کو تو وہ ہم بہت ہائی ماؤنٹینس جو ہے نا, جیسے کہ گلیشیئر ایریاز ہیں جو ناردرن ایریاز ہیں, وہاں بھی شاید تھوڑا بہت بیرن لینڈ ہوتا ہے, وہاں صرف برف ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹنڈرا بھی ہمارے پاکستان میں انکلوڈ ہے. انٹریکشن بٹوین ہیومن اینڈ فزیکل انوائرمنٹ کین ہیو پازیٹیو اور نیگیٹو آؤٹ کمس. اب فزیکل انوائرمنٹس کا ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں ہماری ارتھ کا ایکو سسٹم آ جاتا ہے, ہمارے فارسٹ, ہمارا فریش واٹر اور ہمارا مرین لائف. تو اس کو انسان جب ایسی جگہوں پر رہتے ہیں تو ان کو کیا نقصان یا فائدہ پہنچاتے ہیں. اس میں جب انسان ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, اسی کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے. ڈپینڈنگ آن ہیومن کریکٹرسٹکس سچ ایز پاپولیشن سائز, ویلیو, لیولز آف ٹیکنالوجی, ویلتھ اینڈ ایجوکیشن. اب دیکھیں گے کہ کس قسم کے لوگ اس علاقے میں آباد ہیں, اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا خصوصیات ہیں, کتنی پاپولیشن ہے جو وہاں رہ رہی ہے, کیا وہ اس علاقے کے لیے ٹھیک ہے. جیسے اگر فارسٹ کے اندر 4 لاکھ بندہ جا کے آباد ہو جائے گا تو وہ ڈسٹرب کرے گا اس کی انوائرمنٹ کو. جنگلی جانور ہیں, وہ ظاہری بات ہے درخت کاٹیں گے 4 لاکھ بندے کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنانی, تو ہم کیا کر رہے ہیں, فارسٹ کے ایکو سسٹم کو برباد کر رہے ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیبیٹیٹ جو جتنی اسپیسیز ہیں ان کے ہیبیٹیٹ کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بہت فریکوینٹ نہیں جاتے وہاں پر, یا ہم نے صرف چھوٹے سے جگہیں کچھ جگہیں بنائی ہوئی ہیں ٹورسٹ کے لیے, تو پھر تو سمجھا. جیسے دیوسائی نیشنل پارکس ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, تو ہمارے سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا اور وہاں کی وائلڈ لائف اور ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم یہ درخت کاٹیں گے تو ہم نیگیٹو وے میں اس کو تباہ کریں گے. یہی بات ہے فزیکل انوائرمنٹ کی اور ہیومن انٹریکشن کی ود دا فزیکل انوائرمنٹ. اب اس کے علاوہ ویلیوز کیا ہیں, لیول آف ٹیکنالوجی کیا ہے, لوگ کیا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, پانی کو صاف کر کے استعمال کرتے ہیں, دوبارہ سے ریسائیکل کر کے چیزیں استعمال کرتے ہیں, یا پھر درخت کاٹ کر یا پانی کو گندا کرتے ہیں اپنی کیمیکل والی پانی کو اس میں ڈال کر, کچرے کو ڈال کر, یا پھر وہ اپنے فیکٹریوں کا یا اپنے گھروں کا جو گند ہے اس کو اچھے سے ریسائیکل کرتے ہیں یا اس کو پراپرلی پروسیس کرنے کے بعد پانی میں ڈالتے ہیں جس سے مرین لائف ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہاں کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ لوگ پیسے والے ہیں یا نہیں ہیں, یا مائننگ کے لیے وہ جو ہے پہاڑوں کو تباہ تو نہیں کر رہے, کیا جب وہ مائننگ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان پہاڑوں پر جو سانپ, بچھو یا اور طرح کی اسپیسیز آباد ہیں ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب نہ ہو, یا وہ مائننگ کرنے کے بعد اس ایریا کو دوبارہ سے ہموار کر دیتے ہیں, واپس اس پر پتھر ڈال دیتے ہیں جو انہوں نے مائننگ کی, ٹھیک ہے, نکالی ہے ضروری چیزیں جو تھیں اس میں گولڈ ہے, منرلز ہیں, دوسرے جو بھی ہیرے جواہرات جو بھی وہ نکال رہے ہیں, لیکن بعد میں کیا وہ اس جگہ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے جانور آباد ہو سکیں, یعنی ان پٹس کو یا ان ہولز کو دوبارہ سے بھر رہے ہیں یا ان کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہاؤ ڈو ہیومن انٹریکٹ ود دا فزیکل انوائرمنٹ. اس میں آپ سے وہ 3 ہیڈنگس پوچھیں گے, ایک ڈپینڈنس ہے, ایک اڈیپٹیشن اور پھر ماڈیفیکیشن ہے. یا وہ صرف نام پوچھ سکتے ہیں یا آپ ایک لائن ہے آپ یاد کر لیں, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. دا فالوئنگ آر 3 مین ٹائپس آف ہیومن انٹریکشن ود دا فزیکل انوائرمنٹ. صرف 3 مین ٹائپس ہیں جس سے ہیومن انٹریکٹ کرتا ہے فزیکل انوائرمنٹ سے. سب سے پہلی ہے ڈپینڈنس. ڈپینڈنس ہوتی ہے ہم اس پر کیسے بھروسہ کرتے ہیں یا ہم اس پر کیسے گزر بسر کرتے ہیں. دا وے پیپل ڈپینڈ آن دا انوائرمنٹ فار فوڈ. ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں, پانی کہاں سے لیتے ہیں, لکڑی اپنے گھروں کو فرنیچر اور دوسری چیزوں میں لکڑی جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ گھر میں جلانے کے لیے وہ کہاں سے آتی ہے, کیا ہم نیچرل گیس کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ زمین سے نکلتی ہے. تو ڈپینڈنس میں ہم زیادہ تر ان چیزوں کی بات کریں گے جو کہ ہمارے رہن سہن اور کھانے کے بارے میں ہیں. اڈیپٹیشن سیکنڈ, دا وے پیپل اڈیپٹ ٹو دا انوائرمنٹ ٹو فلفل دیئر اون نیڈس. اڈیپٹیشن کیا ہے, اس علاقے کو اس جیسا بنا دینا تاکہ اس میں رہا جا سکے. جیسے آرٹک کے ایریے میں ایسے گھر بنانا
کہ جن کی دیواریں بہت زیادہ موٹی ہوں تاکہ باہر کی ٹھنڈ اندر نہ آ سکے اور آرام سے بندہ ایک سویٹر کے ساتھ اس آرٹک ایریا میں جہاں پر -100 تک سیلسیس تک چلا جاتا ہے ٹمپریچر، فریزنگ کولڈ نائٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں. یا پھر آپ ایسے کپڑوں کا استعمال کریں جو کہ انسولیٹر والے ہوں، ان کپڑوں کے اندر انسولیٹرز لگے ہوں، تاکہ اگر آپ کبھی بھی ابھی نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آرٹک ایریاز میں رہتے ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. ڈبل سول والے ہوتے ہیں، انسولیٹرز لگے ہوتے ہیں ان میں، تاکہ ان کا جسم گرم رہتا ہے. اس سے وہ انوائرمنٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، اور آگ نہیں جلاتے، اور ان کے کپڑے ہی ان کے جسم کو گرم رکھتے ہیں. اب لاسٹ ون از ماڈیفیکیشن، دا وے پیپل ماڈیفائی دا انوائرمنٹ آئدر پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. اب یہ ہے کہ ہم کسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، جیسے وہ ہے ہم اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر ہم اس کو تبدیل کر کے اس کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے فائدے کی چیز کر رہے ہیں. جیسا کہ ڈرل کرنا ہولز اور بلڈنگ ڈیمز، یعنی پانی کے ریزرویئرز جن علاقوں میں نہیں ہیں وہاں پر ہم بڑے بڑے گڑھے بناتے ہیں بم ایکسپلوڈ کر کے، بم کو ایکسپلوڈ کرنے کے بعد، تاکہ وہاں پر ڈیم بنا سکیں اور پانی جمع کیا جا سکے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ جو جگہ اب ڈیم ہے، پہلے وہ بہت سارے جانوروں کی رہنے کی جگہ تھی، تو کیا ہم نے ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کیا، اس علاقے کے ایکو سسٹم کو تباہ کیا؟ تو ہم نے کیا، یقیناً کیا. ہم اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتے تھے. تو بس یہی بچوں بات ہے، اس کو اچھے سے آپ نے ایک ایک لائن جو ہے سمجھنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماڈیفیکیشن کیا ہے، اڈیپٹیشن کیا ہے، اور ڈپینڈنس کیا ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک 7.1. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے انشاءاللہ 7.2. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.